السلام علیکم جی، ویلکم بیک آفٹر ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. کیونکہ پچھلے کئی ایئر سے ہم نے کوئی ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی اس طرح کی جو کوئی نیا ٹاپک ہو یا کچھ اس طرح کی چیز. تو آج جو ٹاپک ہے وہ ہے ایڈکشن. میں یہ بات کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ ایڈکشن ہوتی کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اور اسے چھٹکارا کس طرح سے پایا جاتا ہے کسی بھی ایڈکشن سے. تو بیسیکلی ایڈکشن ہے کیا، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے. تو ایڈکشن میرے خیال میں، میرے نزدیک ایک بڑی اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے. میرے نزدیک، آپ کے نزدیک ایڈکشن کی شاید کوئی اور اس کی ڈیفینیشن ہوگی. میرے نزدیک اس کی بڑی سمپل سی ڈیفینیشن، اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو اپنے آپ کو کرنے پہ مجبور کرے، ٹھیک ہے، جو آپ کو کرنے پہ مجبور کرے. مثال کے طور پہ آپ ایک کام ہے جو آپ نہیں بھی کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی وہ غیر ارادی طور پر آپ سے سرزد ہو جاتا ہے. ایسا ہر کام میں اس کو ایڈکشن کہتا ہوں. یا وہ کام جس کو آپ چھوڑنا چاہیں لیکن پھر بھی آپ چھوڑ نہ پائیں، پھر بھی آپ کرتے رہیں، غیر ارادی طور پہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یا ایون ارادی طور پہ کرتے رہیں، آپ کرتے ہی رہیں اور اس سے باہر نہ نکل پائیں. ہر اس طرح کے کام کو میں ایڈکشن کہتا ہوں. اس میں سگریٹ پینا بھی ہو سکتا ہے. اس میں اور کئی ایسے فیل ہیں جو ایڈکشن کے زمرے میں آتے ہیں. اب یہ موسٹلی ہوتے کیوں ہیں، کون وجوہات جو ہیں ان کی وہ کیا ہو سکتی ہیں. تو میں نے ایک نارمل جو وجہ دیکھی ہے ایڈکشن، کسی بھی طرح کی ایڈکشن دیکھی ہے، تو جس طرح کی نشے کی عادت ہے، میں نے موسٹلی دیکھا ہے زیادہ تر لوگ وہ ایڈکشن کا، کسی بھی ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں جو بیسیکلی ایک، یعنی یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی پرابلم سے جو ہے وہ اسکیپ چاہتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک وے آف اسکیپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. یا ایک، میں اس کو زیادہ اچھی فارم میں اگر کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس لے کر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ گھر کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہے. تو وہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پرابلم کو فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم بھول جانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ ڈیرائیو کر لیتے ہیں جو فار شارٹ ٹائم ان کو اس پرابلم کو وہ ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے اور وہ کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں. اور وہ کام جو ہے بیسیکلی ایڈکشن بن جاتا ہے. نشہ بیسیکلی زیادہ تر لوگوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ نشہ جو ہے ان کو کیا کرتا ہے، وہ باقی ساری جو پرابلمز جو وہ فیس کر رہے تھے ان کو بیسیکلی بلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک فار شارٹ پیریڈ آف ٹائم ان کو وہ آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس لے گیا اس مسئلے کی جو وہ یادداشت تھی، جو بار بار وہ ان کے ذہن میں وہ مسائل آتے تھے، اس سے وہ کچھ دیر کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. اسی طرح کی اور بھی جتنی عادات ہیں جو ایڈکشن کے یعنی فیز میں آتی ہیں، جو جن کو آپ ایڈکشن کی کیٹیگری میں سمجھتے ہیں، وہ ساری چیزیں بیسیکلی آپ کو آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس لے کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو سیکنڈلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک اسکیپ روٹ دیتی ہیں آپ کی پرابلم سے. تو نارملی میں نے جو دیکھا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پرابلمس فیس کریں تو آپ کسی نہ کسی ایڈکشن کا شکار ہوں گے. اب ایک اور چیز ہے کہ اس کی وجہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ زیادہ تر یہی وجہ ہوتی ہے. اور یا پھر جو آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس رہنے کا ایک مزہ ہے، یہ اس میں ایک باقاعدہ آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس رہنے کی بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے. یہ جو لوگ آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ آ سکتی ہے کہ آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس ہونے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کا کیا مزہ ہے. یہ انہی لوگوں کو ہو سکتا، اس کا مطلب انہی کو سمجھ آ سکتا ہے جو اس فیز سے ہو کر گزرتے ہیں، جو اس چیز کو فیل کر چکے ہیں آلریڈی، تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا ایک چسکا ہے، اس کی ایک لت ہے جو آدمی کو لگ جاتی ہے. اور وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، وہ نشے کی فارم میں ہو سکتی ہے، وہ ایون کسی گیم کی فارم میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کئی لوگ گیمز کھیلتے ہیں اور وہ سارا سارا دن گیمز ہی کھیلتے رہتے ہیں. کئی لوگ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہوتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں بیٹھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور پورا پورا دن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گزر جاتا ہے. اس طرح سے مطلب مختلف طرح کی ایڈکشن ہے. کئی لوگ کام کے بڑے ایڈکٹ ہوتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی جو ہے نا سیکنڈ ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں، صرف کام اور کام اور کام. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک ایڈکشن ہے. تو یہ جو آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس آپ کو لے جاتی ہیں چیزیں، یہ ساری مین وجہ ہوتی ہے کسی بھی ایڈکشن کی. ٹھیک ہے، اب بات کریں اس کو کہ اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں ایک بڑی سمپل سا اس کا طریقہ، کسی بھی ایڈکشن سے اگر آپ نے چھٹکارا لینا ہے، میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے طریقے ضرور تلاش کریں اپنے، جو آپ کو مطلب یوں سمجھے کہ ان چیزوں کی یاد بلانے کی، یعنی جو جس چیز کے لیے آپ ایڈکٹ ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ نشے کی آپ کو عادت ہے یا اس طرح کا کوئی بھی دوسری ایڈکشن،
ان چیزوں سے آپ کا دھیان ہٹائے. یا پھر سیکنڈلی میں ایک اور اس کا اگر میں طریقہ اس کو بتاؤں تو وہ چیزیں جو آپ کا کیتھارسس کرواتی ہیں, آپ کے جذبات کا اظہار جن سے ہوتا ہے. میں اپنی بات کروں تو میرا ایک ہو سکتا ہے شعر لکھ کے کسی بارے میں تو میری جذبات کا اظہار ہو جائے. ہو سکتا ہے میں کوئی گانا سنوں تو میرے جذبات کا اظہار ہو جائے. ہو سکتا ہے میں کسی اسپیکر کو سنوں تو ہو سکتا ہے میرے جذبات کا اظہار ہو جائے. میں واصف علی واصف صاحب کو سنتا ہوں تو میرے لیے وہ ایک بڑا ایک خوبصورت, جو میں جن کو لمحہ کہہ سکتا ہوں, وہ خوبصورت لمحات ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں جو آپ کے لیے خوبصورت لمحے ہیں, وہ میں وہی بات کروں کہ وہ آپ کے لیے کوئی گانا ہو سکتا ہے, وہ آپ کے لیے کوئی شعر ہو سکتا ہے, وہ کسی کی اسپیچ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کے لیے ضرور یہ چیز ڈھونڈنے کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو آپ کا جو جذبات ہیں جس سے ان کا کیتھارسس ہوتا ہے. اس کا ایک سمپل سا بڑا طریقہ ہے کہ ڈائری لکھنا شروع کریں. اس سے کیتھارسس بڑا جلدی ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں یہ ہر کسی پہ فٹ آ سکتا ہے. ہر کوئی اس طریقے سے اپنا کیتھارسس, اپنے جذبات کا اظہار ضرور کر سکتا ہے. جتنا زیادہ کیتھارسس ہوگا اتنی کم آپ کو ضرورت پڑے گی, یعنی آپ کا جو مائنڈ کا جو اسٹریس لیول ہے اتنا ہی کم ہوتا جائے گا, اور آپ کو ان ایڈکشنز کی ضرورت اتنی ہی کم پڑے گی. نشہ اور یہ دوسری یہ وہ چیزیں جتنی بھی ہیں, چاہے آپ جتنی بھی پرابلمس فیس کر رہے ہو, اگر آپ کا اسٹریس لیول ڈاؤن ہے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ویسے بھی نہیں پڑے گی. اسٹریس لیول ڈاؤن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ کیتھارسس ہو سکتا ہے اتنا زیادہ کیتھارسس کریں. شعر لکھ سکتے ہیں تو شعر لکھیں, ویسے ڈائری لکھ سکتے ہیں تو وہ لکھیں. کسی بھی طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں. میرا طریقہ یہ ویڈیوز کا, میں نے کئی مرتبہ ویڈیوز میں مینشن کیا کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں, میرے جذبات کا اظہار ہوتا ہے, میری باتوں کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ میرا ایک طریقہ کیتھارسس کا. اس سے کیا ہوتا ہے, میرا جو اسٹریس لیول ہے یا میری جو جذبات ہیں ان کا ایک پراپر وے میں ایک اظہار ہوتا ہے, اور ایک بڑا پازیٹیو اظہار ہے. بھلے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پر میں میرے سامنے یہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھ کے جیسے کوئی بات سن رہا ہے, میرے لیے کیمرہ ایسے ہی ہے. کیونکہ میرے خیال میں میرے ارد گرد بہت کم لوگ ہیں جو میری ان باتوں کو سن سکیں یا ان کو یہ باتیں ہضم ہو سکیں. تو میرے لیے کیمرہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سامنے بیٹھا ہوا اور میری باتیں سن رہا ہوں. اور یہ میرا طریقہ کیتھارسس کا. آپ کو کوئی اور ہو سکتا ہے. تو ایک پوائنٹ جو میں جس چیز کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کے پاس ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ لازمی ہونا چاہیے اپنا کیتھارسس کرنے کا, اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا. کیونکہ اب جو ورلڈ میں اسٹریس ایک بڑھنے کی بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جذبات کا اظہار کرنے کے لیے لوگ بڑے کم ہیں. اتنے یعنی ہر کوئی اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, ہر کوئی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, لیکن اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے پاس لوگ موجود نہیں ہیں. جس طرح میری سچویشن, یعنی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے لوگ تو میرے پاس بڑے موجود ہیں, لیکن ان باتوں کو سمجھنے والے لوگ بڑے کم ہیں. تو میرے پاس موبائل ہوتا ہے تو میں اس سے کر دیتا ہوں. اب کوئی نہ بھی دیکھے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میں نے اس سے کوئی کمائی تو کرنی نہیں, بٹ میں یہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں. کوئی اکا دکا لوگ ہیں جو تھوڑی بہت ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ دیکھ بھی لیتے. تو یہ میرا طریقہ ہے. تو 2-3 چیزیں ہوں گی. نمبر 1 ایڈکشن ہے کیا, ایسی چیز جو یا ایسا کوئی بھی کام جو آپ سے غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے اور آپ کرتے ہی جا رہے ہیں, آپ اس سے نکل نہیں پا رہے, آپ ایک لوپ میں چل رہے ہیں اور کنٹینیوسلی اسی کام کو کرتے ہی جا رہے ہیں, اور آپ چاہیں بھی تو اس کو نہیں چھوڑ پا رہے. یہ ایک نمبر 1 اس کی ڈیفینیشن ہوگی. سیکنڈ کیوں ہوتی ہے, موسٹلی میں نے جو دیکھا ہے زیادہ تر 70-80% آپ کیسز کہہ سکتے ہو, اور بھی کئی وجوہات ہیں, لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تو آپ کوئی اسکیپ روٹ چاہتے ہیں, یا فار شارٹ ٹائم جو آپ کی پریشانی غم ہے اس کو بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کسی ایسی چیز کو پکڑیں گے جس میں نشہ ہے, جس میں کوئی اور کئی چیزیں ایسی چیز کو پکڑیں گے جہاں پہ آپ کو اسکیپ روٹ مل سکے. وہ چیزیں کچھ دیر کے لیے آپ کے مائنڈ سے وہ پرابلمز جو ہیں وہ نکل جائیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی بڑی وجہ. اس سے آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی کتاب, کوئی سیلف ہیلپ کی کتاب آپ کو, یا کوئی میرے خیال میں وظیفے آپ اس سے نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, اس میں ایک ہی چیز ہے, کسی بھی طرح کی ایڈکشن ہو, ایک تو تہیہ کر لیں کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے, بار بار کوشش کرتے رہیں. کئی مرتبہ فیل بھی ہوں گے ایڈکشن کو چھوڑنے میں, لیکن ایٹ دا اینڈ رزلٹ اگر آپ کرتے رہیں گے کوشش, تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اس سے کسی بھی طرح کی ایڈکشن وہ نکلیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو نہیں نکال سکتا. اس میں آپ یہ گرداب ہوتا ہے, ایڈکشن کوئی بھی ہو, اور اس میں سے انسان خود ہی اپنے آپ کو نکال سکتا ہے. کوئی باہر سے آ کے طاقت نہیں نکال سکتی. ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ جب آپ تہیہ کریں کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے, تو پھر خدا سے مدد ضرور مانگیں. اس سے کہیں کہ یا اللہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں, تو میری مدد فرما کے میں اس سے باہر نکل سکوں. تو خدا سے ہدایت بھی مانگیں اور اس سے مدد بھی مانگیں. تہیہ کریں, اس کے بعد مدد مانگیں. یہ اس کا ایک طریقہ ہے.
سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ اپنے کیتھارسس کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ کسی بھی ایڈکشن کو چھوڑنے کا وہ یہ ہے کہ کیتھارسس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ڈھونڈیں. جب آپ کو کیتھارسس کا ذریعہ ملے گا تو کافی حد تک آپ کی ایڈکشن ویسے ہی آپ کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس میں سے نکلنے لگ پڑے گی. اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کریں، ایسے کام میں جہاں پہ جو کوئی بھی کام جو آپ کو جہاں مطلب کوئی کام ایسا جو پروڈکٹیو بھی ہو اور اس کام کو کرنے کا آپ کو مزہ بھی آتا ہو. کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنے کا تو آپ کو مزہ آتا ہے لیکن پروڈکٹیو نہیں ہوتے، تو ان کاموں کو بھی آپ ایڈکشن ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کام کیے جا رہے ہیں، کچھ کو مزہ بھی آ رہا ہے لیکن اس میں کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا الٹیمیٹ. لیکن کام ایسا کریں جو پروڈکٹیو بھی ہو، جس کا شاید ابھی نہیں تو فیوچر میں کوئی رزلٹ نکلے، لیکن کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے، پروڈکٹیوٹی اس کی کچھ نہ کچھ ہو. ایک تو یہ ہو، اینڈ سیکنڈلی کیتھارسس کا لازمی کوئی نہ کوئی حل کریں، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کریں. اس دور میں ہر شخص کو یہ چیز ریکوائرڈ ہے کہ وہ اس کے جذبات کا اظہار ہو، اس کی باتیں باہر نکل کر آئیں، لوگ اس کو سنیں. ٹھیک ہے، لیکن لوگ کیونکہ مصروف ہیں تو بے شک میری طرح ویڈیوز ہی بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو چند لوگ میرے پاس موجود ہیں ایسے جو ان باتوں کو سنتے ہیں، لیکن وہ مطلب ہر بندہ تو ہر وقت اویلیبل نہیں ہے میری اس طرح کی باتیں سننے کو. بٹ میرے پاس میں نے ایک وے آؤٹ نکال لیا، آپ نکال لیں، آپ کی بھی ایک ہمت ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، تھوڑے آپ شائع ہیں، کیمرہ شائع ہیں، شروع میں ہوتا ہے بندہ، تو پھر آپ کوئی ڈائری لکھنا، وہی جو میں طریقہ پہلے بتا چکا ہوں، وہ شروع کر دیں. وہ تو کوئی دیکھ نہیں رہا اور آپ جذبات کا اظہار بھی کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنی ڈائری کو اپنا ایک دوست بنا لیں جو آپ کی باتوں کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے جی. دیٹس اٹ. یہ کچھ باتیں تھی ریگارڈنگ ایڈکشن جو میں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ارد گرد بڑے لوگ ہیں جو مختلف چیزوں طرح کی جو نا ایڈکشنز کا شکار ہے. میں گیمز کا بڑا لوگوں کا ایڈکٹ دیکھ رہا ہوں. لوگ صبح بیٹھتے ہیں، ایک گیم لگاتے ہیں، گیمز کو کھیلتے 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 شام کر دیتے ہیں، پھر سوتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر گیم لگاتے ہیں، اور اگلے دن بھی شام ان کی اسی طرح سے ہی ہوتی ہے، کوئی مختلف جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا تھا. تو اگر آپ لوپ میں چل رہے ہیں، کسی بھی لوپ میں، میرے خیال میں وہ ایڈکشن ہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آزادی نہیں ہے، آپ ایک کسی فیلنگ کا غلام ہو گئے ہیں. میں اس کو سمپل وے میں کہوں، اس کا جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کسی فیلنگ کا، کسی چند منٹ کے پلیئرز کا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کا آپ غلام ہو چکے ہیں، آپ اسے نکل نہیں پا رہے. تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اگر آپ اس طرح سے ایک ہی لوپ میں چلتے رہیں گے تو آپ نے باقی لائف میں کیا کرنا ہے، آپ کے گولز کدھر ہیں، آپ نے کچھ اچیو بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، کوئی آپ نے محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی، آپ نے یہ صرف آپ نے بیٹھ ہی رہنا ہے اور گیم ہی کھیلتے رہنا ہے. تو وہ یہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اور جو نکلنے کا طریقہ میں نے کسی حد تک تھوڑی بہت میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بتا دوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے نکلنا آپ نے خود دیا ہے. کوئی باہر سے آ کے آپ کو ہاتھ ڈال کے نہیں کہے گا آئیں جی میں آپ کو باہر نکالتا ہوں. گرداب سے انسان خود ہی نکل سکتا ہے، کوئی بندہ آپ کو باہر سے آ کے نکال نہیں سکتا. ٹھیک ہے، پھر اللہ سے مدد بھی مانگیں اور کیتھارسس کے طریقے بھی ڈھونڈیں. یہ کچھ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو کافی افاقہ ہوگا. دیٹس اٹ جی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.